میں نے کہا جی تھاٹس کیا ہیں؟ انرجی کی قسم ہے، ایک انرجی ہے. اب وہ انرجی کہاں ہوتی ہے؟ جب آپ کچھ سوچتے ہیں تو وہ انر پلین پہ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جی آج میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بلو ایریا کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاؤں گا، تو وہ کہاں ہے؟ وہ آئیڈیا یہاں پہ ہے، روحانی دنیا میں. یہاں پہلے وقوع پذیر ہوتا ہے. اس کے بعد میں جب اس پہ فوکس کرتا ہوں تو میں والٹ لیتا ہوں، جیب میں ڈالتا ہوں، گاڑی نکالتا ہوں، دوست کو کال کرتا ہوں، اس کو پک کرتا ہوں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں. جو صبح کو واقعہ انر پلین پہ تھا، شام کو فزیکل پلین پہ مینیفیسٹ ہو چکا. اب دیکھیں آغاز کہاں سے ہوا ہے. اور سوچ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ سے سوچ لے لی جائے کہ یہ کرسی بیٹھنے کے لیے. آپ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، آپ ایون یہاں سے گھر واپس نہیں جا سکتے اگر آپ سے سوچ لے لی جائے کہ آپ کے گھر والے. اتنا امپورٹنٹ ہے سوچنا، یعنی اس کے بغیر آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. اور آغاز بھی کہاں سے ہوگا؟ سوچ سے ہوگا. اس لیے کلیمنٹ اسٹون ایک سائنٹسٹ یہ کہتا ہے یو آر اے مائنڈ ود اے باڈی. اصل میں آپ مائنڈ ہیں، آپ کے ساتھ باڈی لگی. عابد اقبال کھاری اس سوچ کا نام ہے جو اصل میں اس کے اندر ہے. وہ اس گوشت کا نام نہیں ہے، وہ اس کپڑوں کا نام نہیں ہے. اس کو رومی نے کہا اے بردر تو ہمیں اندیشائی ماں بکاؤ استخانو ریشائی. بھائی تو سارے کا سارا سوچ کا نام ہے، باقی جو کچھ ہے وہ تو ہڈیاں یا گوشت ہے. اور پھر ایک اور بڑا خوبصورت اس نے کہا کہ گر بصورت آدمی انسان بدے، اگر انسان اپنی شخصیت سے آدمی اپنی شخصیت سے انسان بنتے تو احمد و ابو جہل ہم یکساں شدے. تو احمد اور ابو جہل ایک جیسے ہوتے. لیکن آپ دیکھیں فرق کہاں تھا؟ سافٹ ویئر کا فرق، اس سوچ کا فرق کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ عمل ہوتا ہے کہ جو رحمت للعالمین کہلاتے ہیں. اور وہ ابو جہل کہ دنیا میں بھی ناکام و نامراد اور آخرت میں. اور یہ سوچ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان اشرف المخلوقات کس بنیاد پر؟ کئی معاملات میں کئی جاندار انسانوں سے بہتر ہیں. ایگل کی 1/4 آئی ہے، وہ کئی میل دور دیکھ سکتا ہے. ہاتھی اور اس میں چیتے میں زیادہ طاقت ہے. ہرن تیز بھاگ سکتا ہے. سانپ زیادہ پھرتیلا ہے. اگر دماغ کے سائز کا فرق بھی ہوگا تو ظاہر ہے دماغ مگرمچھ کے دماغ کا سائز بڑا ہوگا. تو نہیں، اصل فرق کیا ہے؟ سافٹ ویئر کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، جس کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہے. اور اس تھاٹ کے بارے میں اے بی الکاٹ یہ کہتا ہے کہ تھاٹ مینس لائف سنس دوز ہو ڈو ناٹ تھنک ڈو ناٹ لیو ان اینی ہائی اور ریئل سینس. تھنکنگ میکس مین. سوچ انسان کو انسان بناتی. اور اس کے بارے میں ہنری فورڈ موٹر کمپنی کا بانی یہ کہتا ہے کہ تھنکنگ از دا ہارڈسٹ ورک دیر از وچ از دا پروبیبل ریزن وائی سو فیو انگیج ان اٹ. واقعی بڑا مشکل کام ہے، اس لیے چند ہی لوگ سوچتے ہیں. اور جارج برنارڈ شاہ وہ کہتا ہے کہ few people think more than 2 or 3 times a year. I have made an international reputation for myself by thinking once or twice a week. میں نے دنیا میں یہ جو مقام پایا ہے وہ اس لیے پایا ہے میں کہ ہفتے میں 1-2 دفعہ سوچتا ہوں. ہم سارے لوگ سمجھتے ہیں جی ہم سوچتے ہیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جارج برنارڈ شاہ نے اصل میں قرآن کا پیغام دیا. کتنی جگہوں پہ قرآن کہتا ہے کہ تفکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ریسرچ کیا ہے؟ ٹو ایکسپلور، ٹو میڈیٹیٹ، ٹو پونڈر. ڈاکٹر عبدالسلام کا کہنا ہے کہ قرآن کی کم از کم 750 آیات جو ہیں وہ غور و فکر اور تسخیر کائنات سے متعلق. سات 750 آیات. اور آپ دیکھیں کہ 2 مقامات پہ قرآن میں ان لوگوں کو جانوروں سے بدتر قرار دیا کہ انہیں آنکھیں دی یہ دیکھتے نہیں ہیں، انہیں کان دیے یہ سنتے نہیں ہیں، اور انہیں سوچنے سمجھنے والے دل دیے یہ سوچتے نہیں. سوچنا چھوڑ دیا ہے. اور یہ مطلب I must plainly say it کہ یہ جو اس وقت امت کا حال ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دی، ریسرچ چھوڑ دی. اقبال نے جو کہا کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کس طرح کھویا گیا تیرا جوہر ادراک.
کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، وہ جو ریسرچ کا تیرا خنجر تھا اس کو تو نے زنگ لگا دیا، اس کو تو نے کند کر دیا. ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. یہ ناسا جو سیٹلائٹ بھیج رہا ہے یہ تو ستاروں پہ کمندیں تم نے ڈالنی تھیں. تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک. مہر و مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک. سوچنا چھوڑ دیا. اور اس کی وجہ بھی ویسے آخر پہ اقبال نے جو بتائی وہ بالکل ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں آج بھی لاگو ہے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری. ان بدبخت حکمرانوں نے، ان فرقوں میں بٹے ہوئے مولویوں نے اور ان ڈبہ پیروں نے تمہارا بیڑا گرک ہے. وہ آج بھی مجھے لگ رہا ہے اقبال بالکل، اقبال کا ایک ایک شعر مجھے تو یقین کریں پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے آج بھی اقبال ہمارے کسی درمیان موجود ہے اور وہ ہم سے مخاطب. وہ اس وقت کہہ رہا تھا کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغان سحر خاں میری صحبت میں ہے خرسند، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند. اقبال نے اتنا ایمفسائز کیا اس کے اوپر، یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، یقین کریں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو میں نے کہا نا تھاٹس ہی سے سب کچھ ہے. ابھی میں ڈسکس کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں اس وقت دنیا جان گئی ہے، دنیا مان گئی ہے کہ جذبوں سے طاقتور اور کوئی چیز نہیں ہے. کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ایڈوانسمنٹ بالآخر جذبوں پہ حاوی نہیں ہو سکتی. دونوں میں جنگ ہوگی تو بالآخر فتح جو جذبے کی ہوگی، ایمان کی ہوگی، فیتھ کی ہوگی. اور اسی کو اقبال نے کہا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. یہ جہان گارے مٹی سیمٹ سے نہیں بنیں گے، یہ کہاں سے بنیں گے؟ افکار تازہ، کریٹو تھاٹس. آپ کا کیریئر کہاں سے بنے گا؟ میں آئی گارنٹی آپ میں سے جو سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹر ایچ آر لگنا ہے، انہوں نے ڈائریکٹر ایچ آر لگنا ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بمشکل ایچ آر مینیجر بن پائیں گے، وہ وہیں پر، یا وہ ایچ آر آفیسر تک رہیں گے، یا وہ ان کو جاب بھی صحیح نہیں ملے گی، پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور وہ دھکے کھا رہے ہوں گے. اٹ آل ڈیپینڈس. یہ سارا مینیفیسٹ آپ نے خود، وہ جو سگنل آپ بھیج رہے ہیں، آج آپ غور کریں، آج آپ جو کچھ ہیں وہ سوچ کی وجہ سے ہیں جو 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے آپ کے یہاں تھی، اور آگے 5 سال بعد اور 10 سال بعد آپ کہاں ہوں گے. اٹ آل ڈیپینڈس. آج آپ سگنل کیا بھیج رہے ہیں. چاہیں تو یہ، اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ ہو تو آپ خود ریسرچ کریں، پڑھیں. مجھے یاد ہے میں نے جب تھنک اینڈ گرو رچ پڑھی ڈینس کمبرو کی پہلی دفعہ اور اس کا تھاٹس والا چیپٹر پڑھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہاں مجھے سمجھ آئی ہے کہ امریکہ نے ترقی کیوں کی ہے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں؟ وہ اقبال کہتا ہے تو اسے دل کہتا ہے، سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند. یہ خون کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے، یہ بلند جذبوں کا نام ہے. اور وہ اس کو سمندر سے تشبیہ دیتا ہے، لیکن کہتا ہے یہاں طوفان اٹھنے چاہیے، جوش کے، ولولوں کے، پیشن کے، انرجی کے، کچھ کر گزرنے کی تڑپ ہونی چاہیے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں. تو گلے شکوے کرتا ہے تقدیر کے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. یہ امتوں کے جو پرانے امراض ہیں، سستی، کاہلی اور نکما پن، وہ کہتا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے. کیا؟ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. تیرا بحر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسوں ہے، نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی ہے کنارہ. یہاں تو طوفان اٹھنے چاہیے، مگر مچھوں کو، ساحل کو پتہ چلنا چاہیے کہ طوفان اٹھ رہے ہیں. بے خلش ہا زیستن نہ زیستن، وہ زندگی زندگی نہیں جس میں خلش نہیں، کچھ کر گزرنے کی تڑپ نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی ولولہ نہیں. باعد آتش در تہے پازیستن، زندگی ایسی ہونی چاہیے جیسے تیرے پاؤں کے نیچے آگ لگی ہو جو تجھے بیٹھنے نہ دے دن رات.
اور دیکھیں جس کے پاؤں کے نیچے آگ لگی وہ 6 فٹ کی چھلانگیں تو لگائے گا. اقبال کہتا ہے تیری زندگی ایسی ہونی چاہیے, اتنا تجھے سراپا عمل, سراپا جد و جہد ہونا چاہیے. اور یہ ہے کامیابی کا راز. اقبال کو پڑھیں. میں نے ایک ریسرچ پیپر اسلامی یونیورسٹی میں ہوا, اس میں نے ریسرچ پیپر یہی پریزنٹ کیا تھا, اقبال ایز اے مینجمنٹ اسکالر. ابھی 26 کو بلکہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی اسی پہ میرا پریزنٹیشن کہ مینجمنٹ کے جتنے پرنسپلز, آپ لیڈرشپ کی بات کریں, آپ ٹائم مینجمنٹ کی بات کریں, آپ انوویشن پہ بات کریں, آپ کریٹیوٹی پہ بات کریں, آپ پرسونل مینجمنٹ پہ, HR پہ بات کریں, کون سا ٹاپک آپ لائیں, اقبال اس پہ 1 صدی پہلے ہمیں بتا رہا تھا.